بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ من و سلویٰ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے اترا کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھیں؟ من و سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے میں ملتا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی بارش بھی فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر یوں فرماتا ہے: اور ہمارے احسانات کو یاد کرو، اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلویٰ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ، کیونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ میں ماہر تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 کلومیٹر مشتمل رقبہ کے ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کے سارا دن چلتے رہتے اور رات کو ایک جگہ پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان طیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا کے طفیل تھیں۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں، بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ 2 کھانے اترتے تھے جنہیں من اور سلویٰ کہا گیا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک نہایت میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سہ تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی تھی اور لوگ اس کو دن بھر کھاتے رہتے۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کرتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے اللہ کی قدرت سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا، پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا۔ وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضروریات کے مطابق ذخیرہ بھی کر لیتے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے انہیں بادلوں کا سایہ میسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہر فرد کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ ان لوگوں نے ان نعمتوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا، نہ ان کا شکر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی، بلکہ بعد میں ان میں سے بہت سے افراد یہ میٹھی خوراک کھا کھا کر تنگ آ گئے تھے اور ان کے بدلے میں زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور پیاز وغیرہ مانگنے لگے۔ من و سلویٰ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کے، کہ اگلے دن کے لیے بچا کے نہ رکھا جائے، کیونکہ ہفتہ کے دن کو من و سلویٰ نہیں اترتا تھا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم اس بے آب و بنجر میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کے کل کے لیے رکھ لیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس نافرمانی کی وجہ سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی لیے اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، سو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں پسند کی سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس کاوش میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔